بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل EOBI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے EOBI میں جنریٹر کی بابت ایک دلچسپ کہانی۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق ہر آنے والی نیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ EOBI میں جنریٹر کے نام پر کیسے کیسے فراڈ ہوتے ہیں، غور سے آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے منٹس آف میٹنگ کی بات آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا ڈائریکٹر نے پیش کیا۔ بورڈ کو بتایا گیا کہ 2010 میں پیپرا بیڈنگ پروسیس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا MS کمیونس سیلز اینڈ سروسز پاکستان کے ساتھ اور اس کو سپلائی کرنا تھا۔ 350 kV/2080 kV کا جنریٹر ایٹ کاسٹ تھا 55 لاکھ روپے۔ یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ فار دا یوز آف ان EOBI ہیڈ آفس کراچی۔ اس کو ہیڈ آفس کراچی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ کنٹریکٹ جو تھا اوارڈ کر دیا گیا۔ وینڈرز نے مطلع کیا کہ اسٹاک میں جنریٹر اویلیبل نہیں ہے، وہ باہر سے امپورٹ کرے گا۔ EOBI سے ریکویسٹ کی گئی ایڈوانس پیمنٹ کر دیں۔ جنریٹر کے لیے بینک گارنٹی کے ساتھ اس کی جو فل کاسٹ ہے وہ انہوں نے دی 49,35,200 روپے۔ انہوں نے MS کمیونس کو ریلیز کر دیے۔ پاکستان میں اگر اویلیبل نہیں ہے تو ہم آپ کو باہر سے منگوا دیتے ہیں، آپ ہمیں ان کی فل پیمنٹ کر دیں 49,35,200 روپے۔ انہوں نے پھر ایڈوانس پیمنٹ ریلیز کر دی۔ اب EOBI نے مسلسل MS کمیونس کا پیچھا کیا، معاملے کو پرسیو کرتے رہے، لیکن جنریٹر جو ہے وہ فرم کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں ڈائریکٹر زیڈ کا بیان ہے۔ پھر اس نے مزید بتایا کہ اس ادارے نے 2018 میں FIA کو ریکویسٹ فارورڈ کی تھی اگینسٹ دا فار ریکوری پیڈ پرائز۔ یہ رقم ان کو پے کر دی تھی۔ FIA کو 2018 میں یہ ریکویسٹ بھیج دی کہ اب ہمیں اس کی ریکوری کروا دیں۔ ڈائریکٹر نے مزید بتایا 125 میٹنگ ہوئی جو کہ 21 فروری 2022 کو، اس میں جنریٹر کی بابت یہ فیصلہ کیا گیا۔ بورڈ کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیں۔ پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے MS کمیونس سیلز اینڈ سروسز ایگری ٹو پیمنٹ a principal amount along at the rate of KIBR plus 2% with the effect from 17/5/2011 to the date of payment of principal. The issue may be settled. اب انہوں نے کہا کہ یہ پرنسپل اماؤنٹ ٹرسٹ ہے وہ 17/5/2011 سے لے کر جس دن کو یہ پیمنٹ دینی تھی، اگر وہ پیمنٹ کر دیں تو ان کے ساتھ معاملے کو سیٹل کر دیا جائے گا۔ یہ ساری کہانی ڈائریکٹر زیڈ بورڈ آف ٹرسٹیز کو بتا رہے ہیں۔ اب آپ بورڈ آف ٹرسٹیز کا فیصلہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔
یہ فیصلہ 12 اپریل 2022 کو MS کمیونٹس کو فارورڈ کیا گیا۔ HOGAD grants/2020/1772/ dated 12 اپریل 2022۔ اس کا لیٹر تھا to S. عابد شیرازی in the response of BOT directives۔ اب جو بورڈ آف ٹرسٹیز کے جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کی روشنی میں MS کمیونٹس نے جواب دیا۔ انہوں نے ان کو 2 آپشنز دیے۔ فرسٹ آپشن تھا MS کمیونٹس سیلز اینڈ سروسز ہیونگ دا سیم اسپیسیفکیشن۔ جو معاہدہ کیا تھا، جو کچھ آپ نے ہم سے مانگا تھا، ہم وہ آپ کو سپلائی کر دیں گے۔ نیو جنریٹر، ہم اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، آپ کو نیو جنریٹر لے کر دے دیتے ہیں۔ اور دوسری شرط میں یہ کہا گیا اگر یوں نہیں آپ نے کرنا تو MS کمیونٹس سیلز اینڈ سروسز میں پے سم ₹72 lakhs یا پھر جنریٹر کی مالیت کے برابر قیمت واپس کر دیتا ہے۔ یہ 2 شرائط MS کمیونٹس نے رکھی، ہم آپ کی رقم واپس کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو جنریٹر لے دیتے ہیں۔ بورڈ کے سامنے یہ صورتحال پیش کی گئی۔ 125 بورڈ کا جو ڈیسیژن تھا اس کے مطابق جو ان کے پاس جو ہماری رقم بچتی ہے اس میں 1,14,14,156 اور 2,04,14,156 اس پہ انٹرسٹ بنتا ہے۔ یہ مختلف اوقات 3 سال کا الگ سے بنایا گیا اور پھر 3 سال کا الگ سے بنایا گیا۔ اس میں پھر قیمتیں مختلف ڈالی گئیں۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، اب EOBI کو جنریٹر ریکوائر ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں کچھ یوں کہا گیا۔ It was responded to information by Director J. اب پریزیڈنٹ BOT نے معاملے کو کنسیڈر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلرز نے جو ہمیں 2 آپشن دی ہیں وہ نان ورتھ ہیں، یہ کنسیڈریشن کے قابل نہیں ہیں، نان بینیفیشل ہیں۔ Further giving the criminal proceeding against the owner of the farms and being a legal matter, the board should not indulge in such issues۔ انہوں نے کہا کیونکہ یہ کرمینل میٹر بن چکا ہے لہٰذا بورڈ اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا۔ He further directed that law department EOBI should aggressively pursue the case۔ اب لا ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو اگریسولی پروسیڈ کرے۔ باقی ممبران اور EOBI پریزیڈنٹ اس رائے کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ڈیسیژن دے دیا گیا۔ بورڈ نے ہدایت جاری کی ہے کہ معاملہ FIA کے حوالے کیا جائے اور کیس کو پروگریس کیا جائے۔ یہ 127ویں میٹنگ ہے بورڈ کی جو 7 ستمبر 2022 کو ہیلڈ ہوئی تھی، یعنی آخری میٹنگ ہی ہیلڈ ہوئی ہے۔ اس کے اندر جنریٹر کی بابت جو کمپنی نے آفرز دی ہیں وہ ٹھکرا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم کیس لڑیں گے، لہٰذا EOBI اب کیس لڑنے جا رہا ہے۔ بورڈ نے اب اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق ہر آنے والی نیوز اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اور
چینل کو سپورٹ کریں اور چینل کی آواز بنیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔